وزیر اعظم بلاول بھٹو یا مریم نواز صاحبہ؟ مریم نواز صاحبہ کی ایک ملاقات بڑی خوشگوار ہوئی، اسی کا فیصلہ دبئی میں ہو رہا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق پہلی نشست میں یہ ہے کہ خدا کے لیے ہمارا آپس میں یہ لڑائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں چلتی رہے گی۔ پہلے جس بندے سے ہمیں خطرہ ہے اس کو تو سائیڈ پہ کرائیں، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے ہم اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ بات ہو گئی ہے۔ اب میرا خیال ہے آئندہ چند دنوں میں بڑی تیزی سے کچھ معاملات چلیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے نہیں دے سکتی، فیورٹ نون لیگ ہو چکی ہے۔ بلاول کا سی وی کمزور ہے، لیکن بلاول کے لیے انٹرنیشنل قوتیں بہت زیادہ متحرک ہے، تو آپ سیاسی طور پر بھی ناکام، معاشی طور پر بھی ناکام، آپ سفارتی سطح پر بھی ناکام۔ تو ایسے مختلف گروہوں کو بنا کے حکومت بنائیں گے تو ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا، وقتی طور پہ آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ خدا نخواستہ یہ قانون نہ نواز شریف صاحب کو فائدہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ ہی جہانگیر ترین، یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں بنایا گیا ہے، تو اس میں اگر ایک دو بندوں کے مفاد سرو ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو یہ بتائیں کہ میاں صاحب خود بھی کوئی رول پلے کرنے آ رہے ہیں یا اب مریم صاحبہ ایئر اپیرنٹ ہیں؟ بھٹی صاحب، نواز شریف ابھی نہیں آئیں گے، وہ اپنے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے نہ زرداری کھل کے کھیلیں گے پاکستان میں، اس وقت تک یہ اکٹھے رہیں گے جب تک انہیں ایک بہت بڑا ریلیف نہیں ملتا، جس کے لیے یہ سر دھڑ کی کوشش لگا رہے ہیں 14 ماہ سے۔ میں نے آپ کو ایک گارنٹی دے رہا ہوں، کوئی کنسنسس نہیں ہو پا رہا، اور لیکن چل باقی رہنے دیں۔ سیاسی طور پر بتا دیں کہ آخر معاملات رکے ہوئے کہاں پر ہیں؟ پہلے تھا کہ جی وہ جو سیٹ جو تھی اپنا سیٹھی صاحب والا معاملہ اور زکاش صاحب والا معاملہ، اب کوئی بڑی ہے پوسٹیں؟ دیکھیں قاضی صاحب، ایک چیئرمین پی سی بی پہ لڑائی ہو رہی ہے، 4 صوبوں کی بندر بانٹ ہونی ہے، ملک کے وزیر اعظم کی بندر بانٹ ہونی ہے، 5 سال کے مستقبل کی ہونی ہے، کھربوں روپے کی ہونی ہے، تو اس میں دونوں جماعتیں ازل سے ایک دوسرے کی دشمن تھی۔ آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جنیجو لیگ بنائی گئی تھی، وہ اصل کی دشمن ہے پیپلز پارٹی، اور نہ کبھی میں نے کسی کو دھرتی کا ناسور کہا، نہ میں نے کہا پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا۔ یہ سب اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ چند روز قبر باغ میں انہوں نے ٹھپے پہ ٹھپے لگایا گیا، تو دونوں جماعتیں یہ آزمائے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے قانون سازی اپنے لیے کر لی تو اس میں میرے اور آپ کے پیٹ میں مروڑ نہیں آنے چاہیے۔ دیکھیں اس سے غربت بھی دور ہو جائے گی، مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا، کہ دیکھنا ہوئے فار نااہل نہیں ہو سکتا، فار ساری عمر کے لیے بے روزگار ہو سکتا ہے، ساری عمر کا ظلم کا شکار ہو سکتا ہے، ساری عمر کے لیے انصاف لیتے لیتے بندہ مر سکتا ہے، لیکن اربوں روپے کی کرپشن کر کے ساری عمر کے لیے نااہل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ظلم ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو حکمرانوں کا اتنا تو حق ہے، 40 سال سے آپ پر مسلط ہے، ذہنی طور پہ ہم غلام ہیں۔ اگر وہ ہم سے یہ چیزیں بھی نہ قانون سازی کروائیں تو پھر اس اسمبلی کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا بٹ صاحب، یہ بات تو بٹی صاحب کی ٹھیک ہے نا کہ پارٹیاں تو رہتی ہیں، لیڈرشپ آتی جاتی رہتی ہے، مگر یہاں پارٹیاں رہیں نہ رہیں، وہ جو یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا جس طرح کوئی بزنس امپائر ہوتی ہے، اس کے اوپر ایمپرر بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ پارٹیاں بھی کوئی بزنس امپائر کی طرح ہی لگتی ہیں کہ یار کوئی نواں بندہ بھی آ جائے، بھلے پارٹیاں یہی رہیں، تو یہ کیا موروثیت ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب، یہ ویسے معافی چاہتا ہوں، یہ ساری دنیا میں ایسے ہی چل رہا ہے، یہ پاکستان میں سعودی عرب میں چل رہا ہے، سعودی عرب میں ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں نہیں چل رہا۔ امریکہ میں جو بائیڈن کا بیٹا اب اگلا نہیں ہے، جو بائیڈن کا بیٹا اگلا امیدوار نہیں ہے امریکہ میں۔ بات صرف لڑائی وہیں سے چلتی ہے اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ بات جو ابھی بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ سی وی کمزور چلا گیا، بڑا اہم ایک نقطہ ہے کہ واقعی بلاول کا سی وی جو ہے اس وقت کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ سوال آگے یہ ہے، کراچی میں ان کا بندہ آ گیا، میئر آ گیا، سندھ میں حکومت آلریڈی ہے، تمام دکان میری ٹھیک چل رہی ہے، معاملات بالکل سیٹل ڈاؤن ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ شروع دن سے ہی نواز شریف کی ریپلیسمنٹ جو تھی وہ شہباز شریف بنتا جا رہے تھے، بالآخر کامیابی نہ ہوئی، اب اللہ کر کے کامیابی ہو گئی ہے۔ تو میری اطلاع کے مطابق مریم نواز صاحبہ کا سی وی تو جمع ہی نہیں کروایا جا رہا وفاق کے لیے،
وہ پرائم منسٹر کی امیدوار، میری اطلاعات، میری انفارمیشن جو میں نے کلیکٹ لنڈن سے کی ہے، وہ اس وقت دوڑ میں نہیں ہے۔ دوڑ میں صرف کمزور سی وی والے بلاول صاحب اور ساتھ اہم شہباز شریف صاحب دوڑ کے نمبر 1 گھوڑے ہیں۔ بٹی صاحب یار یہ بات تو ٹھیک ہے نا، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت کی پرفارمنس رہی ہے تو ماشاءاللہ اس میں ظاہرہ انہی کا موقع ملنا چاہیے۔ وطن عزیز کو تو انہوں نے سپر پاور بنا دیا۔ اب یہ بتائیں کہ یہ نگران سیٹ اپ میں کچھ لوگ امیدیں لگا کے اور شیروانیاں انہوں نے بھیج دی ہیں سلنے کے لیے، ان کا بھی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ قاضی صاحب کہنا میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی کے لڑکے سے دعا لیتے ہیں۔ شہباز شریف نے 14 ماہ میں جو ملک کا کیا ہے، اس سے زیادہ تباہی ابھی آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ اور دوسری بات، اور بھائی ایک امیدوار تو بن گیا، کیا ووٹر ہے ان کے پاس؟ اگر بغیر ووٹر کے رزلٹ سے انہیں بنانا تو پھر تو سمجھے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں میں سی ایم پنجاب ہوں، جبکہ پیپلز پارٹی میں ایک سی ایم کا خود کینڈیڈیٹ بن چکا ہے، وہ کہ ان کی سیٹیں دور تک نہیں ہیں۔ نون لیگ دوسرے نمبر کی جماعت ہے اور وہ بھی کم سے کم 60% پیچھے رہ کے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ادھر جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہا۔ یہ نتائج جو بٹ صاحب فرما رہے ہیں الیکشن سے تو نہیں ہو سکتے، سلیکشن سے ہو سکتے ہیں، اور نگران حکومت کے لیے ان دونوں کا مرضی کا بندہ نہیں آئے گا۔ ایک منٹ یہ بات میں سن لوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں نگران حکومت کے لیے؟ کیا یہ خبر دیجئے گا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرضی کا بندہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس نگران حکومت نے اگلے سیٹ اپ کو جوڑنا ہے۔ سلیکشن کمیشن، وہ معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن آلریڈی ان کا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے بہت سارے کام کرنے ہیں جو نگران صاحب آئیں گے، اور وہ نگران ویسے ہی ہوں گے جیسے آلریڈی 2 ہیں۔ تو بڑی صاحب سنا ہے کچھ ہمارے صحافی بھائیوں نے بھی شیروانیوں کو آرڈر دے رکھا ہے۔ یار میں تو حیران ہوں کہ ایک صحافی جس کے نام کی شیروانی نہیں ہے، اس کا پیٹ بھی زیادہ ہے، اس کا قد بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ شیروانی کے لیے سوٹ بھی نہیں کرتا کیونکہ تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیں نا، امیدوار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کے دے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے، جو تگڑا ہوگا وہ بچ جائے گا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں تفصیلات میں آپ اور شہزاد بٹ سے زیادہ بریف کر سکتے ہیں۔ نہیں بٹی صاحب، میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جو عوام کی آپ بات کر رہے تھے کہ جی عوام جو ہے ووٹر نہیں ساتھ، یہ نہیں ہے، اسی عوام کو تو بغاوت پر آج صاحب نے پریس کانفرنس میں فرما دیا ہے کہ بغاوت پر اکسایا گیا ہے اور لوگوں کو ہپناٹائز کیا گیا ہے، اسی کے لیے انہی کو سارے مسائل کو طے کر کے تو آگے بڑھا جا رہا ہے۔ اور جب تک میں سمجھتا ہوں انتہائی سخت رویہ جو اس کے ساتھ اپنایا، مجھے تو نظر آ رہا ہے حافظ صاحب مجھے فل فارم میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، اور ویسے گورنمنٹ جتنا نرم رویہ رکھا ہوا ہے وہ تو آپ کی اور میری اطلاع میں ہے، جتنا نرم رویہ ہم نے دیکھا، کیونکہ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا، ضیاء الحق بھی دیکھا تھا، اب ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ مگر مجھے آپ ایک بات بتائیں بٹ صاحب، ماشاءاللہ آپ کے بھی بڑا تجربہ ہے، یہ مجھے بتائیں کہ ہم اگر لفظ سی وی استعمال کرتے ہیں، سی وی تو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیے ہوتا ہے، مطلب وہ جو بالکل ووٹر اور عوام کو ہم اب آئندہ کے لیے پاکستان سے منفی کر دیں۔ قاضی صاحب عوام کو منفی کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن عوام آپ کے گھر میں جیسے ڈسپلن ہوتا ہے، آپ کے دفتر میں ڈسپلن ہوتا ہے، ویسے ملک میں ڈسپلن تو رکھنا ہے۔ بٹی صاحب کہ فروغ نسیم صاحب پہلے صاحب کے وکیل تھے، اب وہ شہباز شریف صاحب کے بھی وکیل ہیں، اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک ہی وزیر اعظم رہ گئے ہیں، نواز شریف صاحب، ان کو بار بار لا کے اس ملک کو ہم ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا کلچر ہے ہمارا بٹی صاحب؟ ایسا کہہ سب یہ کلچر ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے ضیاء الحق کے مقبرے پہ قسم کھائی کہ میں اس کا مشن یاد رکھوں گا اور بے نظیر سیکورٹی رسک ہے، اور یہ 1001 بیانات ہے۔ یہ وہی ہے جس کو پاکستان کی عدالتوں نے سزائیں دی اور سعودی عرب ڈیل کر کے لے گیا۔ یہ وہی ہے جنہیں اب پچھلے 2-3-4 سال پہلے پی آئی سی سے پہلے نیب میں ملاقاتیں ہوئی، جیل میں ہوئی، اور انہیں آپ لندن بھیجا۔ تو جب آپ اپنے سزا یافتہ لوگوں کے لیے آئین سازی کریں گے، قانون سازی کریں گے، ادارے انہیں پوچھ نہیں سکیں گے۔ اچھا بٹی صاحب، میرے اور آپ جیسے لوگ، بٹی صاحب ایک سوال اور آپ سے، ابھی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب آپ کی بھی بڑے مہربان ہیں، یعنی صاحب سلامت ہے آپ سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیرون ملک سے بہت بڑے بڑے جو ہے مجرم ان کو لے کے آئیں گے۔ تو نواز شریف صاحب تو آج تک کانوکٹ ہیں، 86 لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو نواز شریف صاحب تو کانوکٹ ہیں آج کی تاریخ میں،
وہ بھی لسٹ میں شامل ہیں یا ان کا ہم یہاں فقید المثال استقبال کریں گے لاہور ایئرپورٹ پر؟ دیکھیں مجھے پتا ہے ڈاکٹر عثمان انور ایک ڈاکٹر بھی ہیں، وہ پلس بھی سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے باہر میری نظر میں ایک ملزم ہے جسے سپریم کورٹ اور نیب نے سزائیں دی ہیں، اس کا نام ہے نواز شریف، اور کچھ ہوں گے تو یقیناً ان کو بھی لانا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر عثمان انور اپنی سیٹ کھو دے گا، آئی جی شپ چھوڑ دے گا، ریزائن کر دے گا، لیکن نواز شریف کو گریبان سے پکڑ کے جیل میں ڈالے گا۔ یہ محب وطن آئی جی ہے، یہ ملک سے پیار کرتا ہے، قانون اس کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے، یہ غیر قانونی کام ہونے نہیں دیتے، انہیں نفرت ہے جرائم سے، یہ تو لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ پپو سے ہیں ڈاکٹر عثمان انور۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے، میں نواز شریف صاحب کا نہیں کہتا، یہ تو عدالتوں کا کام ہے اور لا انفورسمنٹ کا۔ جتنے بھی ملزم ہیں، نہیں بھائی میں سزا یافتہ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ملزم جس کے خلاف کیس چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے جسے سزا ہو گئی ہے وہ مجرم بن جاتا ہے۔ میں اس کی ذرا اپنی کلیئرٹی کر دوں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔